سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے سبھی آباد، تھوڑا بولو بھی سارے ذرا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے، جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے سیدوں کے در پہ بیٹھ کر کائنات کے سردار کے میلاد کے جشن میں ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انتہائی واجب الاحترام سید السادات، فخر السادات، نجم السادات حضور قبلہ سید محمود الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چار بار آواز آتی ہے، ذرا اس کو ایک جگہ پہ لائیے۔ آپ کے حکم کے مطابق اللہ کا شکر ہے کہ آج وعدہ وفا ہو گیا اور میں سیدوں کے در پہ غلام بن کے حاضر ہو گیا ہوں۔ میرے ذمے جو نوکری ہے میں اس کا آغاز کرنے سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کا، آپ کے خانوادوں کا، آپ کے خانوادے کے ہر فرد کا میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے ہم جیسوں کی غلامی کو قبول فرمایا ہے، اللہ آپ کا یہ در ہمیشہ تا قیام قیامت سلامت رکھے۔ حضور کے میلاد کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، مجھے میلاد حلیمہ سعدیہ سے نہیں پڑھنا سر، مجھے میلاد رحمان کی کتاب سے اور عمران کے گھر سے پڑھنا ہے۔ آپ سارے بالکل اپنی سماعتوں کو طہارت دیجئے گا۔ دنیا جانتی ہے کہ فاروقی روایات نہیں پڑھتا، صرف قرآن کی آیات پڑھتا ہے۔ کچھ احباب درمیان میں ذرا بالکل اپنی شہنشاہی طبیعت میں تشریف فرما ہیں، تھوڑی دیر کے لیے جو بن کے آئے ہیں نا غلام، غلامی کے تقاضوں کو پورا کر کے
سب سے ادنا غلام کو تھوڑا حوصلہ دیجئے تاکہ میں کل پھر کسی وقت کے یزید سے آپ کے دیے ہوئے حوصلوں کے مطابق ٹکرا سکوں۔ اس جگہ پہ بھائی اللہ پاک آپ کو سلامتی دے، پاکستان ساؤنڈ ہمیشہ سلامت رہے۔ اسی جگہ پہ بس تھوڑا آواز کا والیوم بڑھا دیجئے، بس اللہ آپ کے پنجتن پاک کے نام کے 5 ساؤنڈ کر دے اور دن میں 5 مرتبہ حضور کے میلاد پہ جاتے رہیں۔ آمین تو کہہ دیجئے جناب۔ آپ بھلے سال کے بعد ہی بلائیں مگر بولتے تو رہیے گا تھوڑا تھوڑا ساتھ میں نے جی سورہ مریم کی آیت نمبر 15 تلاوت کی ہے۔ اگر آپ محبت کے ساتھ ذرا اس کو سماعت کریں گے تو بہت سارے سوالوں کا جواب کل فون پہ نہیں پوچھنا پڑے گا، ابھی مل جائے گا۔ سر آپ کی اجازت ہو تو میں آغاز تو کر چکا ہوں مگر آپ کے بہاف پہ مجھے بولنا ہے۔ آپ جتنے سر بیٹھے ہو اس سر کے نیچے جتنی بھی زبانیں اس مصطفیٰ کے در کے غلام ہیں، تھوڑا ساتھ دیجئے گا جی محبت کے ساتھ ذرا۔ سورہ مریم کا آغاز یحییٰ علیہ السلام کے میلاد سے ہو رہا ہے۔ آپ تشریف رکھیں گے جہاں میری نظر آپ کے چہرے پہ پڑتی ہے۔ آپ نے جس انداز سے غازی کا ذکر سنا ہے اور مولا کائنات کا ذکر سنا ہے، آج آپ سارے لکھتے رہیے گا۔ میں جتنا وقت دیا گیا ہے اس سے بہت پہلے انشاءاللہ یہ ساری در در پہ ہر گھر پہ انشاءاللہ غلامی پیش کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ جی آپ ذرا تھوڑا ساتھ دیجئے۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ دیکھیے سر آپ ذرا محبت کیجئے گا ذرا۔ جو لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میلاد کہاں لکھا ہے، ان سے کہیے ہماری اوقات نہیں کہ ہم میلاد لکھیں۔ ہماری اوقات نہیں تھی کہ ہم میلاد لکھیں، میلاد اس نے اس میں لکھ دیا ہے۔ میں بہت سارا راضی ہو گیا ہوں، 2-4 بندے گنتی کے ہیں، ان کے چہرے میں جانتا ہوں، نام نہیں۔ بس بہتر ہے کہ آپ محبت کے ساتھ ذرا بولتے رہیے تاکہ میں بالکل ہی حوصلے میں رہوں۔ سورہ مریم کا آغاز یحییٰ علیہ السلام کے میلاد سے ہو رہا ہے اور زکریا تنہائی میں بیٹھ کر اس سے ایک بیٹا مانگ رہے ہیں۔ بیٹا مانگنا ہی میلاد ہوتا ہے جی۔ میں مالک بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی کمزور ہو گئی ہے، ایک وارث چاہتا ہوں۔ وارث والے بیٹھے ہو یار سارے؟ ہاں اسی طرح جی، وارث چاہیے۔ میرا سوال اتنا ہے جی، جتنے لوگ بیٹھے ہو قبلہ آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، جملہ سادات جی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبیوں کے وارث صحابہ ہیں، داڑھی کے سائز سے لوگ تو پہلے ہی شیعہ کہتے ہیں۔ مجھے ان چیزوں سے سروکار نہیں، میں در زہرا کا ایک سگ ہوں۔ زمانے والے سنی کہیں یا شیعہ کہیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میری برادری کے بندے تو بولو نا یار سارے ذرا، جو غلام ہو سارے سر ذرا نہیں محبت کے ساتھ بولیے گا ذرا۔ ہر چیز کا حل پیسہ نہیں ہوتا، ہر چیز کا حل توجہ بھی ہوتی ہے، اور نگاہ کا تعلق بتاتا ہے کہ آپ کتنی توجہ سے بیٹھے ہیں۔ اگر تو صحابہ دین کے نبیوں کے وارث ہیں، میں ٹھہر کے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر تو صحابہ وارث ہیں نبیوں کے تو مجھے ایک بات بتاؤ، زکریا کے صحابہ موجود نہیں تھے جب زکریا وارث مانگ رہے تھے؟ سب بولیے گا جی، محبت دیجئے گا جی سارے ذرا محبت، ذرا ایک بار تھوڑی دیر کے لیے اتنا تو ہاتھ بلند کیجئے ذرا محبت کے ساتھ۔ آپ کہیں جی کہاں لکھا ہے؟ سورہ مریم کی 6 نمبر آیت میں لکھا ہے، میرے مالک 5 نمبر کا آخر ہے،
کہا ملتن کا ولیہ، مجھے ایک ولی عطا کر۔ مالک ولی درباروں والا؟ کہا نہیں، یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ میں راضی ہوں جی۔ اگر نبی نے، تھوڑا ساتھ دیجئے گا جس کو فاروقی مزاج پہ لائیے گا، اللہ آپ کو ذرا اور ہمت دے، اگر نبی نے اپنے صحابہ کی موجودگی میں کچھ وارث مانگا ہے تو پھر بابا امت مصطفیٰ کا وارث بھی وہ ہے۔ جب زکریا کا وارث وہ ہے جس کی رگوں میں زکریا کا خون تھا، تو مصطفیٰ کا وارث بھی وہ ہے جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون تھا۔ سر کھل کے بولیے گا جی، کھل کے بولیے گا، آپ سارے کھل کے بولیے گا جی۔ نہیں ادھار نہیں رکھنی جی، زندگی نہیں تو اگلے سال صحیح، مگر اس وقت تو محبت کے ساتھ بولیے گا۔ کہا وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ آل یعقوب کا، یہاں پھر آل ہے، تھوڑا محبت جی، محبت جی، محبت جی۔ وہ میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ اللہ نے پھر زکریا کو وارث یحییٰ دیا۔ حد نگاہ جتنے لوگ بیٹھے ہو جی، آواز میں نہیں سمجھ پاتا، مگر آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ کل قیامت کے دن میں آپ کے حسینی ہونے کا ثبوت دے گا۔ میلاد ہو گیا، مجھے چونکہ یہاں رکنا نہیں، آگے جانا ہے، تو اللہ نے یحییٰ سے یحییٰ کے میلاد کا ذکر کرتے ہوئے 15 نمبر میں آیت میں کہا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم وُلِدَ، یہ ایسا میلاد ہوا ہے، اللہ کہتا ہے یحییٰ کے میلاد پر میرا سلام۔ مولانا صاحب آپ تو صدقے کا مال کھا کھا کر آپ تو امت کے مصطفیٰ کے غلاموں کو کہتے تھے، کہیں نہیں لکھا۔ آؤ 15 نمبر آیت میں اگر اللہ نے یحییٰ کے میلاد پہ سلام نہیں بھیجا تو میں مجرم، اگر مصطفیٰ کے میلاد پہ ہم یا نبی سلام علیکہ کہہ دیں تو کیا جرم ہوگا؟ آپ کی توجہ اگر ہو جائے تو جی میرے حال ویکھیو سائیاں، ہاتھ جوڑ کے جی، میں بڑی دوروں آیا جی تے توجہ لین واسطے آیا، ایک در زہرا دے ٹکڑے نے میری اوقات تو زیادہ عطا ہوئے نے جی، اکھاں دا تعلق ذرا ملایو جی میرے نال، چلتے میں چوراں دی طرح عقیدہ نہ دیواں جی، آنکھ چھکا کر نہیں جی، آنکھ ملا کے دینا چاہتا ہوں، ذرا آنکھ کا تعلق بنائیے۔ میں نے کہا مالک مولوی کہتا ہے یہ نبی کے میلاد کا دن نہیں، یہ نبی کے وفات کا دن ہے۔ آپ نے تو نہیں بات سنی نا بھئی، یہ عجیب الٹی قوم ہے۔ ہم نے محرم کے دنوں میں حسین کا غم منایا، انہوں نے کہا یہ خوشیوں کے دن ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ نے حوصلہ دیا ہے، یہ کہنے لگے خوشیوں کے دن ہیں۔ ہم نے کہا محرم ختم ہونے دیں، ربیع الاول کے جشن کی تیاری کرتے ہیں، وہاں خوشیاں ہیں، ہم جھنڈے اٹھا کر سڑکوں پہ آئے، مولوی کہنے لگا یہ تو وفات کے دن ہے۔ کس سے بات کروں یار، میں کس سے بات کروں؟ ذرا چہرے دکھائیں اور ذرا ہاتھ اٹھا کے تھوڑا محبت کے ساتھ دکھائیے گا۔ اس کا مطلب ہے مولوی دین اپنے مطابق دینا چاہتا ہے، ہم دین کے وارثوں کی مرضی کے مطابق لینا چاہتے ہیں۔ یہ تیرا دین ہوگا، فلاں دیوبندی، فلاں وہابی، فلاں اہل حدیث، فلاں شیعہ، نا بابا، فقیر کے پاس اگر یہ مسلک ہوتے تو 90 لاکھ کا جنازہ خواجہ اجمیری کا کبھی نہ اٹھتا۔ فقیر محبتیں تقسیم کرتا ہے، تم بندوں کو تقسیم کرتے ہو۔ نہ ہمارا کل مسلک تھا نہ آج ہے جی، ہاں کوڑی گولی دینی ہے جی، چہرے درشن کے دنوں دے اندر صحیح نہیں لنگ رہی۔ آپ دیکھ لیں آس پاس، جن کا مسلک ہو ان کو مبارک ہو۔ ہم تو ہمارے ہاں معیار یہ نہیں کہ کون کس مسلک سے ہے، ہمارے ہاں معیار یہ ایک بات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں مصطفیٰ کا باادب کون ہے، علی کا وفادار کون ہے۔ اگر علی کے ساتھ ہو سلامت رہیے گا،
علی کے ساتھ ہو. نہیں جی نہیں اس طرح نہیں جی. پہلے بات سنیں, اگر علی کے ساتھ ہو تو سر کا تاج ہے, اور اگر علی کے مد مقابل ہو تو وہ تجھے مبارک. ہم کل بھی علی کے لشکر میں تھے, ہم آج بھی علی کے لشکر میں. ہائے ہائے نانا, سیدھی سی بات ہے, سیدھی سی بات ہے جی, کہ پرانے وقتوں میں نا جب جنگ بند ہوتی تھی تو قبلہ سفید رنگ کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا کہ جنگ بند ہو گئی ہے. مولا حسین کے جھنڈے کا آج بھی رنگ سفید نہیں ہے, لال رنگ کا ہے. لال رنگ بتاتا ہے کہ کربلا اب بھی جاری ہے. محبت کے ساتھ ذرا دیکھنا جی, کربلا جاری ہے. تو تو اپنا فیصلہ کر اور مجھے بتا, میں تجھے بتاؤں, ہم کل بھی مظلوم کے ساتھ تھے, آج بھی مظلوم کے ساتھ ہیں, اور قیامت کے دن بھی کربلا کے مظلوموں کے قدموں کے ساتھ ہوں. آپ بھی محبت کے ساتھ نعرہ حیدری آپ نے لگا دیا ہے. یا علی کہنے سے دو مسئلے حل ہوتے. نام میں لیتا ہوں دل کسی اور کا جل جاتا ہے. ایک دو پل میں سبھی مشکلیں حل ہوتی ہیں, دوسرے ماں کی شرافت کا پتہ چلتا ہے. اب لگائیے گا جی اٹھا کے نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کل نعرہ حیدری. مالک مولوی کہتا ہے یہ میلاد کا دن نہیں, یہ وفات کا دن ہے. اللہ نے کہا میں نے یحییٰ کے میلاد کے دن پہ فقط سلام نہیں کہا. کتھے کہا میں پیچھے کیوں ویکھاں بزرگاں وال جی, سارے تسی ویکھو, اے میرے ال ویکھو جی ذرا. اللہ نے کہا میں نے سلام فقط میلاد پہ کہا ہوتا تو پھر صرف میلاد والے ہوتے. اللہ بتانا چاہتا ہے نبی آئے تو رحمت ہوتا ہے, نبی جائے تو رحمت ہوتا ہے. کہا یحییٰ کے میلاد پر بھی سلام ہو, وَيَوْمَ يَمُوتُ, اور جس دن یحییٰ کی وفات ہوئی اس دن پر بھی سلام ہو. مالک بس کہا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا, جس دن یحییٰ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ فرماتا ہے تم نہیں بول سکو گے, میں اس دن بھی یحییٰ پر سلام بھیج رہا ہوں. آپ نے کیسے کہہ دیا, کہیں نہیں میلاد لکھا. تاں تو قوم ہوئے دسیا کہ حفظ کرو قرآن. کی دسا میں جی گل کی نال کرنی ہے, وہ بندے تا دو چار مینوں وکھاؤ نا جی جڑے ہاتھ چک کے وکھاندے نے ذرا. ہاں جی اس لیے قوم نے, مولوی نے کہا جی حفظ کرو حفظ کرو. مجھے بتاؤ, آؤ اس طرف میں ہاتھ رکھتا ہوں, اس طرف مولوی کو جس کا تیرا دل کرتا ہے اٹھا, اسے کہہ آج فاروقی منہاج القرآن کا سب سے چھوٹا نوکر ہے, اس سے بات کر. قرآن حفظ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. آپ کی مرضی کے خلاف ہے سر, مجھے پتا ہے یہ بات آپ کی مرضی کے مطابق نہیں, مگر میں مرضیوں کے مطابق کو بات تو نہیں کرنے آیا نا, میں تو قرآن کے مطابق بات کرنے آیا. اپنی مرضیوں کو بدلو, قرآن کے مطابق لاؤ. قرآن کا حفظ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اللہ کی قسم قرآن کو فکر میں لانا فرض بھی ہے واجب بھی. نعرہ حیدری. آپ سارے ہمارے شہر چشتیوں میں کسائیوں دا ایک طوطا جے 4 صورتاں انہوں بھی آندیاں نے, 4 صورتاں زبانی حفظ نے. مجھے بتاؤ اس پرندے میں اور حضور کے امتی میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی رٹے میں رکھے, تم بھی رٹے میں رکھو, کیا فرق ہے؟ آپ کہیں فاروقی صاحب منہاج القرآن والے حفظ نہیں کراتے, خدا کی قسم کراتے ہیں, مگر فقط حافظ نہیں بناتے, قرآن کا محافظ بناتے ہیں. محافظ بناتے ہیں. احالیان توبہ ٹیک سینگ, حافظوں میں اور محافظوں میں ایک جملے میں فرق ہے. کربلا 10 محرم کی شام قبلہ جتنے حافظ تھے وہ یزید کی صفوں میں تھے, اور محافظوں کے سر
تن سے جدا ہو گئے مگر تلاوت نیزوں پہ بھی جاری ہے۔ تو کیا چاہتا ہے تیری قبروں پہ صرف قرآن کے شبینے پڑھے جائیں؟ شبینے پڑھنے والوں کے نا زبان سے قرآن نیچے نہیں اترتا۔ فکر میں لاؤ تاکہ تیرے بچے حسینی پیدا ہوتے رہے۔ سر سر بولیے گا جی محبت کے ساتھ تاکہ حوصلہ۔ اس طرح کی شعر سنا کر داد لینا تو آسان ہی پڑا ہے۔ میں شعر پڑھوں جی؟ ذرا جو دل سے یہ کہا بتا کہ کیا حسین ہے، صدا یہ آئی جان لے صدا صدا حسین ہے۔ بشر سے چل بشیر تک بتا میں کتنے نام لوں، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ یہ جتنے باکمال ہیں سبھی کی سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ مسئلہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں شعر نہیں آتے، مگر شعر آنے کے باوجود ہم قرآن کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ شبینوں پہ پڑھو گے تو مغفرت کا باعث بنے گا قرآن۔ آپ سمجھے پتہ نہیں آپ ختموں کے بھی مخالف ہیں؟ نہیں، جو بندہ فرنٹ پہ بیٹھ کر بھی بول نہ سکے تو ذرا چکر لائے آؤ پچھو دیجیے، تم ذرا ہو ہوا کے ٹول پھر کے چل نہیں مجھے میرے اندازے کے مطابق چلانے دیں۔ فرنٹ سیٹ والوں کو تو ڈرائیور بھی سونے دیتا۔ میرا بھائی ہے خلیل بھائی ساتھ آئے، وہ مجھے کہہ رہے تھے واپسی پہ میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے مجھے ابھی سونے دے۔ میں کہا ذرا آج چل کے تھوڑا تماشا تو دیکھ لو نا جی۔ کئی احباب یہ کہتے تھے کہ شاید فاروقی صاحب کو پہلے اس اجتماع میں خطاب کر رہے ہیں۔ نا بابا، آپ کو نہیں پتا مولا اپنے سگوں کو کس طرح نوازتے ہیں روز۔ تیرے ہاتھ پتہ نہیں کس دن کام آئیں گے۔ اس ضمنی الیکشن میں کبھی ہاتھ اٹھا کے بولو گے تب تمہیں کبھی خیال نہیں آئے گا حسین کے نام پہ نہیں چک دے میں کی میں تھلے کر ہاتھ چکے ہو ذرا محبت نال جی۔ مالک سلامتی دے۔ اللہ قیامت کے دن زبانوں کو رکوا کے ان سے پوچھے گا بتا یہ کیا کرتے ہیں؟ زبان نہیں بولے گی ہاتھ بولیں گے تو بہتر نہیں ہاتھ کو گواہ بنا لے۔ سلامت رہیے گا۔ اچھا میں جی میلاد عیسیٰ پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ لیں جی قرآن سے آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ ذرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جبریل کو مریم کے پاس بشری صورت میں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب ہے کبھی نور بھی بشر بن کے آتے ہیں۔ میں جلدی اس لیے کرنا چاہتا تھا بات کہ بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ جبریل ہے نور مگر آیا ہے بشر بن کے۔ کتنا کہ مریم کی معصوم آنکھوں نے اس بشر کو پہچانا نہیں، سامنے دیکھ کے کہا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے میری نگاہوں سے دور ہو جا، کیوں کہ تو بشر ہے میں بطول ہوں۔ تو بشر ہے میں بطول ہوں، تو بشر ہے۔ نبی دے کروں رشتے منگن آڑے ہو، نسلوں میں غیرت ہوتی تو ڈوب مرتے، کبھی زندگی میں یہ بات نہ کرتے۔ آپ کہیں فاروقی صاحب آپ کا عقیدہ ہے اس زمین پر واحد ڈاکٹر طاہر القادری ہے جس نے کہا کہ نبی کے گھر میں جب سیدہ کائنات کا ظہور ہوا تو مصطفیٰ کے دل میں خیال آیا مصطفیٰ کی بیٹی ہے داماد کون ہوگا؟ عاطف غیبی سے آواز آئی مصطفیٰ پریشانی کی بات ہی نہیں، دلہن مصطفیٰ کے گھر سے نکلے گی تو دلہا خدا کے گھر سے نکلے گی۔ چلو تو پہلے ایسا دلہا دکھا پھر ہم تجھے ایسی دلہن دکھاتے ہیں۔ دین تیری مرضی کے مطابق ہم نہیں لیں گے جی، دین جن کے گھر کا ہے ان کی مرضی کے مطابق لیں گے۔ آپ سلامت رہیے گا جی۔ اچھا اس طرح کا جناب پہچانا نہیں، کہا تو بشر ہے میں بطول ہوں۔ جملہ نہ بہ جائے سنے ہو جی، جب مریم کی معصوم آنکھیں
اس نور سے بنے بشر کو نہیں پہچان سکی، آج کے گستاخ ملا کی آنکھ کیسے پہچان لے؟ پھر کیا ہوا؟ جبریل نے کہا بی بی بات سن، قال انما انا رسول ربی کی، میری مجبوری ہے جی، خواجہ دے لڈو مینوں تو آندے نہیں، ساڈے کول تے ایہی برفیاں ہے جے ساریاں، ایہی کھا لو ساڈے کول تے، خوش رہو، چہرے پہ سلامتی دینا، کل کو یہ نہ کہے کہ آپ کا آنے والا بندہ اتنا غیر ذمہ دار تھا، آپ کو کس سے کہانیاں، نا بس فرق یہ ہے تم تراویوں میں پڑھتے ہو، ہم سٹیج پہ بیٹھ کر سمجھا جاتے ہیں، بس کبھی بھی پریشان نہ ہو، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا ایک بیٹا دینے آیا ہوں۔ بیٹے کا دینا میلاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میلاد نہیں تو اور کیا؟ کہا ایک بیٹا دینے آیا ہوں، مگر زکیہ وہ پہلے سے پاکیزہ ہوگا۔ ہائے میں نہ ہتھاں تو نہ صدقے جانا جی، وہ پہلے سے پاکیزہ ہوگا، اس کا مطلب ہے جو بعد میں آ کر پاک ہوں وہ اور ہیں، اور جو ماں کی گودوں میں پاکیزہ بن کے آتے ہیں وہ آگ ہیں۔ نعرہ حیدری! قالت انا یکون لی غلام، مجھے بلا بیٹا ہو کیسے سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے مس بھی نہیں کیا۔ میں صدقے جی کسی بشر، صاحب زیادہ افتخار صاحب جی، مجھے کسی بشر نے، سن لے جی، ایک ہوتا ہے پکڑنا، ایک ہوتا ہے مس کرنا۔ آپ کی ہر جیب میں موبائل ہے، اسے کہتے ہیں ٹچ موبائل، ٹچ کی اردو مس ہے، کہ میں سمجھاواں یار میں مس کرنا۔ مریم نے کہا مجھے کسی نے پکڑا نہیں، یہ تو اور بات ہے، کسی نے مس بھی نہیں کیا۔ بطول کا معنی ہے پاک۔ بطول کا معنی ہے پاک۔ کہا میں اتنی پاکیزہ ہوں، مجھے کسی بشر نے پکڑنا تو بات کی بات ہے، مس بھی نہیں کیا۔ اب تو ماننا اس دور کی بطول اتنی پاک اس لیے تھی کہ بشر نے مس بھی نہیں کیا۔ محمد کی بیٹی کتنی بطول ہے کہ شوہر کی، جس کا شوہر علی جیسا شجاع ہو، اور پاکیزہ اتنی رہے کہ ظہر کی نماز کے بعد حسن مجتبیٰ کو جنم دے اور عصر کے لیے مصلی بچھائے، اسے بطول کہتے ہیں۔ نہ میں بدکار ہوں، نہ مجھے کسی نے مس کیا ہے، نہ میں بدکار ہوں، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قال کذالک پنجابی ترجمہ جے جبریل نے کیا بی بی انجی ہونا ہے۔ توجہ دیجیے، میری مجبوری یہ ہے کہ میں ترنم کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، یہ میری کمزوری ہے۔ دیکھیں نا، میں جی میری کمزوری ہے، میں اپنی کمزوری تسلیم کر لینی چاہیے، مگر آپ اس طرح نہ کریں۔ تھوڑا جتنے آپ محبت کے ساتھ آپ نے نعت خانوں کو سنا ہے نا، نعت خان اشعار دیتے ہیں، ہم جیسے فقیر افکار دیتے ہیں۔ اشعار سے ذوق بنتا ہے، افکار سے نصیب بنتے ہیں۔ ہاں میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا قال کذالک، آپ کہیں جی اس طرح کا ترجمہ تے کوئی نہیں، میں حضور شیخ الاسلام کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ قال کذالک، جبریل نے کہا تعجب نہ کر، ایسے ہی ہوگا، ایسے ہی ہوگا دی پنجابی ہے، یہ انجی ہونا ہی۔ اچھا قال ربک ہوا علیہ ہین، مسئلہ ہی کوئی نہیں، میرے لیے پہلے سے طے شدہ، میں نے بہت سارے کام پہلے ایسے کیے ہیں۔ اب سوال اگلا ہے، مالک جب تو ہر شے پہ قادر ہے، حضور آپ دعا دیجیے، جب تو ہر شے، عابد بھائی سلامت رہیے گا، جب تو ہر شے پہ قادر ہے تو صرف اتنا بتا، وسیلے کے بغیر دے دے۔ میری اللہ کی قسم نوکری قبول ہو گئی ہے، بات سمجھ گئے؟ آپ نے تو خرید لیا فاروقی کو، مالک وسیلے کے بغیر دے۔
کہا منہ نیچے کر، میں فَإِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری طاقتیں اللہ کے لیے ہیں۔ کہا جب ساری طاقتوں کا مالک ہو کر میں مریم کو جبریل کے وسیلے کے بغیر نہیں دے رہا، پاکستان کے مولویوں کو پتر بغیر وسیلے کے کیسے دے گا؟ یہ سارا میلاد نہیں ہے جی۔ کل آپ سے پوچھے کوئی میلاد کہاں لکھا ہے، ان کا چلا سید محمود الحسن شاہ صاحب کے آستانے پہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ ایک نکما سا فقیر آیا تھا، اس نے میلاد پڑھا تھا، ابھی تو میلاد یحییٰ ہے، ابھی تو میلاد عیسیٰ ہے۔ کل بولیں گے جی محبت کے ساتھ ذرا، میلاد عیسیٰ ہے۔ اچھا وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اس کے امر سے ہو جائے گا، بات آگے لے کے چلے۔ عیسیٰ کی ولادت کا وقت آ گیا، کہا اتھے نہیں رہنا، اتھو باہر نکل، اس آبادی سے باہر چلی جا، اس آبادی سے۔ میں نا جی ویک کے جملہ کہنا جی، نبی دا گھر ہے، یہاں سے باہر چلی جا۔ کتھے جی؟ کہا ہے آبادی تو دور۔ میں ایک حکایت کی میں پڑھا، آبادی تو دور، پھر مالک میں کھاواں پیواں گی کی؟ کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، نیچے ٹھنڈا پانی چشمے کا، اوپر سے تازہ کھجوریں، اوپر سے تازہ کھجوریں۔ سارے بندے بڑے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، 25 دسمبر ہے عیسیٰ کی ولادت کا دن۔ پوری دنیا میں گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لو، پوری دنیا میں روئے زمین پر 25 دسمبر کو کھجوریں پکنے کا موسم ہی نہیں۔ کہ میں سمجھاما یار گل کدے نال کراں، بڑی خاص بات ہے۔ پھر مالک کہا تجھے یہی تو بتانا ہے، نبی اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، میں نبیوں کے لیے نظام بدل دیتا ہوں۔ دور چلی جا ہے جملہ سنو جی، میرے الویک کے جی محبت کے ساتھ، دور چلی جا۔ کیوں؟ یہ نبی کا گھر ہے، یہ حالانکہ جنم دینے والی بطول ہے۔ کہا یہاں سے دور چلی جا۔ کیوں؟ نبی کے گھر میں پھر بھی تو 40 دن عورت کو رکنا پڑتا ہے نا۔ محبت کے ساتھ ذرا ادب کے دائرے میں بات کرنا چاہتا ہوں، نبی دور چلی جا ذرا، کچھ دن باہر ہے پھر آ جانا۔ اچھا مالک اس بطول کو تو ادھر بھیج رہا ہے، علی کی ماں کو اپنے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں کیوں بلا رہا ہے؟ کہا اس دور کی بطول کو آبادی سے دور اس لیے لے کے گیا کہ نبی کے گھر کی حرمت قائم رہے، اور فاطمہ بنت اسد کو دیوار کے رستے میں اس لیے بلایا ہے کہ تجھے بتا سکوں اصل سے کعبہ جس کے لیے بنایا ہی اسی لیے کے گیا تھا، تو ابھی تو اسی کے لیے جا رہا ہے۔ میرے حیدری 3 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 3 دن گزرنے کے بعد اے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہوا کی خوشبو نہیں بتا رہی ذرا حالات کو بدلتے ہوئے؟ وسیم بھیا بیٹھنا ذرا، اگلی بات آپ سے کریں۔ پھر کیا ہوا؟ کہا 3 دن وہاں بیٹھ، 3 دن کے بعد نہ آ جا۔ مالک سیدھے گھر میں آؤں آپ سے نا، میں ابھی جن کی بیٹھک میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ ماسٹر صاحب ہیں، بالکل اسی لائن میں آخر میں جا کے، یہ تھوڑا سا آگے گھر ہے، ہم نے اگر آنا ہو تو یہ راستہ سیدھا سیدھا ہے، اور اگر ہم خلیل بھائی سے کہتے جی گاڑی اتھوں دی لے آؤ تو اتھوں دی لے آؤ تو اتھے آ کے روکے ہو، اس کا مطلب ہے فاروقی صاحب کچھ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ ہائے ہائے اوہو سمجھ گئے ہیں جی بات، اس کا مطلب ہے فاروقی صاحب کچھ دکھانا چاہتے ہیں جی۔ مالک اگر جہاں ولادت ہوئی ہے عیسیٰ کی، میلاد ہو گیا ہے، وہاں سے مریم چلتی اپنے گھر میں آتی، شہر تو ادھر رہ گیا تھا، شہر کے چوک میں لانے کی بطول کو کیا ضرورت تھی؟
کہا میں لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ نہیں پھر نہیں سنا جی، آپ نے سنا نہیں ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں۔ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ مالک کیا دکھانا چاہتا ہے؟ کہا میں بطول کے گستاخ پکڑنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں جب بطول آئے نا، بطول کو بھونکتا کون کون ہے، بطول کو بھونکتا کون کون ہے۔ حالیہ میں توبہ ٹیک سنگ، اللہ نے اس دور کے بطول کے گستاخوں کو بھی ننگا کیا تھا بیچ بازار میں۔ اللہ مصطفیٰ کی بیٹی کے گستاخوں کو بھی اپنے اپنے وقت پہ ننگا کر رہا ہے۔ کبھی داڑیوں کے سائز پہ نہ جانا، میں نہیں مانتا کاغذ پہ لکھا شجرہ نسب، بات کہنے سے قبیلے کا پتہ چلتا ہے۔ تو بولے کا تو پتہ چلے گا کہ تو ابو جہل کے قبیلے سے ہے یا محمد کے قافلے سے۔ نعرہ حیدری! کمال یہ ہوا بیچ بازار میں آئے نا، بس اس موضوع پہ آخری آیا تھا۔ قرآن نے کہا، لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ آپ سارے جتنے سادات ہیں، میں یوں سر جھکاتا ہوں جی، آپ مجھے خیرات میں توجہ دے دیں۔ لوگوں نے پتہ کیا کہا؟ اے ہارون دی بہن، تو اے کی کیتا؟ نہ تیرا پیو اے ہو جیا، نہ تیری ماں اے ہو جائی۔ ہاں ہاں، اگر ان کے ذہنوں میں بات یہ تھی کہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تو یہ میلاد والا لے آئی ہے، تو جرم تو اس کا تھا، جرم میں کروں، میرے ماں باپ پہ بات کیوں جاتی ہے؟ اللہ نے دسنا چاہیا نسل اپنی اصل تے جان دیجئے۔ جے کل بھی بولے ہو تو واٹس ایپ تے میں نو دسے ہو ضرور، فاروقی صاحب آپ کے جانے کے بعد ہم بولے ضرور تھے۔ مجھے ایک بات بتا، اور خالی یزید کو قتل حسین کا ذمہ دار ٹھہرانے والوں، تمہیں نہیں پتا یزید کو اس جگہ پہ حسین کے خلاف بٹھانے والے کون 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 تھے؟ آس پاس چہرے تو چیک کرنا یار سب کے ذرا، پھر مجھے دیکھ، اگر داد بنتی ہو تو بول، نہیں تو کوئی بات نہیں، میں سمجھوں گا۔ آج ہمارے اس توبہ ٹیک سنگ میں کچھ کوفے سے بھی لوگ آئے جو صرف حصہ بنتے ہیں، بولتے نہیں۔ سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا تھا اتنی تکلیف کربلا والوں سے نہیں ہوئی جتنی کوفہ والوں کی چپ نے مارا۔ اللہ کا واسطہ ہے بولا کرو تاکہ ہم کوفی نہ لگے، ہمیشہ محمد کی آل کے وفادار لگے۔ اللہ زندگی دے۔ جیسے قریب آئے نا یہ بات ہوئی تو فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے کہا میتھو کی پوچھ دیو، ایدر کو نہیں پوچھ اسی سے پوچھو، اسی سے پوچھو۔ اس کا مطلب ہے کچھ میلاد والے پنگوڑے میں بھی بولتے ہیں۔ میں صدقے جاواں، تھوڑی چپ تو صدقے جاواں جی، میں اشارت الیہ، اشارہ کر دیا، اسی سے پوچھ لے۔ اب آگے انہوں نے پتہ کیا کہا؟ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ایک کدے چولے والے بھی بولے۔ اور پکی گل سویرے کہنا لگی قرآن چو پنگوڑا پڑ گیا جی۔ خدا کی قسم، فی المہد، مہد کا معنی ہے پنگوڑا، مہد کا معنی ہے جھولا۔ اللہ نے یہاں بیان کیا، کہا اس سے کوئی پوچھ لو۔ کوئی کہہ دیتا یہ بھی، انہوں نے کہا جی یہ کیسے بول سکتا ہے؟ کہا یہی تو تجھے بتانا ہے، جس دے جمن تے راضی کوئی نہ ہوئے نا وہ ہور ہوندے نہیں، اور جس کے پیدا ہونے پہ قرآن بنے وہ اور ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو پھر پنگوڑے والا بولا جی، قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، میں کتاب آ کر نہیں لوں گا، کتاب لے کے آیا ہوں، وجعلنی نبیہ، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اب ذرا جس آیت پہ آپ کو لانا چاہتا تھا وہ یہ ہے، کہا اگلی آیت 33 نمبر آیت ہے، کہا وَالسَّلَامُ، ذرا عیسیٰ سارا میلاد اپنا خود تیرا بیان ہو گیا ہے، اب اگلی بات خود کر۔ کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ، عیسیٰ نے کہا سلام ہو میرے میلاد کے دن پر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اپنے پاس رکھ لے کی داد نہیں چاہیے جی، اس طرح کی داد نہیں چاہیے، میرے میلاد کے دن پر سلام ہو۔ پھر
وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اس دن بھی سلام ہو. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلام ہو. نبی کے آنے پہ بھی سلام ہے، نبی کے جانے پہ بھی سلام ہے. ربیع الاول کے 12 کے دن تیرے مطابق وفات ہے، ہمارے مطابق ولادت ہے. تو وفات کا سمجھ کے سلام پڑھ لے، ہم ولادت کا پڑھ کے سلام سمجھ لیں گے. بات تو جشن بنایا گیا جی مصطفیٰ. نعرہ حیدری. آؤ جی ایک میلاد اور پڑھ لیں. پڑھیں جی ماشاءاللہ. 70,000 بچہ میلاد روکنے کے لیے قتل ہو چکا ہے. قتل کروانے والے کا نام ہے فرعون اور میلاد ہے موسیٰ کا. اس کا مطلب ہے جو کل میلاد روک رہا تھا وہ کل کا فرعون تھا، جو آج میلاد کو روکے وہ آج کا فرعون ہے. ہائے ہائے ہائے. 70,000 بچہ قتل ہو چکا ہے، مگر جس کا میلاد ہونا ہو وہ ہو جاتا ہے. میلاد ہو گیا، 3 دن گزر گئے، جبریل پھر آیا ہے. مریم کے پاس نہیں جی، وہ ہو گیا ہے موسیٰ کی ماں کے پاس. خدا کی عزت کی قسم ساری زندگی کچھ سانسیں مجھ سے لے لو یار، بدلے میں تھوڑی توجہ دو ذرا. 7 نمبر آیت ہے، سورۃ القصص ہے. جب تک یہ ویڈیو موجود ہے اس میں ثبوت موجود رہے گا، یاد رکھو گے تو قیامت تک دعا دو گے. 3 دن گزر ہو گئے ہیں میلاد موسیٰ کو. پھر کیا ہوا؟ جبریل امین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کیونکہ موسیٰ کی ماں کے دل میں خیال گیا 70,000 قتل ہو چکا ہے، ابھی اس کے سپاہی آئیں گے اس کو بھی قتل کر دیں گے. دل میں خوف پیدا ہوا تو پتہ کیا کہا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی. ہم نے، مجھے ذرا ترجمہ پڑھیں گے ذرا قرآن سے. ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف بولیے وحی کی. مولوی تو کہتا ہے وحی نبیوں کے علاوہ ہوتی نہیں. میں یار کیا بتاؤں آپ کو. تھوڑی سی آواز تھوڑا اور دینا جی، مجھ میں ذرا تھوڑی کمزوری ہے. مولوی نے کہا کہ نبیوں کے علاوہ کسی کے ہاں جبریل جاتا نہیں، نبیوں کے پاس جاتا ہے. تو موسیٰ کی ماں تو نبیہ نہیں ہے. اور قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کر کے پتہ کیا کہا؟ ان ارضعیہ، تو اسے دودھ پلاتی رہے. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے خوف طاری ہو نا کہ وہ آئیں گے اور قتل کر دیں گے تو پھر پتہ کیا کرنا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کام ایک کرنا موسیٰ کو پانی کے حوالے کر دے. موسیٰ کو پانی کے حوالے کر دینا. پھر مگر قبلہ اللہ کی عزت کی قسم میں ہے نا زندگی آپ پہ بار دوں. قرآن نے کہا کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، موسیٰ کی ماں جب پانی کے حوالے موسیٰ کو کر دینا نا، پھر نہ خوف کرنا نہ غم کرنا. نہ خوف کرنا نہ غم کرنا. کیوں؟ قبلہ میں نا آپ کی بالخصوص آپ کا پیار چاہتا ہوں. کیوں؟ کہا اِنَّا رَعَادُوهُ إِلَيْكِ، میں اسے واپس تیری گود میں لے آؤں گا. میں رسول کو واپس تیری، آپ کو نہیں پتا میں آپ کو کہاں لانا چاہتا ہوں جی. میں اسے واپس تیری گود میں لے آؤں گا. اب میری مجبوری یہ ہے کہ مجھے شعر آتے نہیں، اور شعر سننے کے شوقین اگر نہ بھی بیٹھیں تو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سر. مجھے اس بات سے ہے کہ مجھے قرآن سنانا ہے اور افکار بدلنے ہیں. کہا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا. فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، میں اِنَّا رَعَادُوهُ إِلَيْكِ، واپس تیری گود میں لیا. مالک کیوں؟ کہ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تجھے نہیں پتا کہ یہ میرے رسولوں میں سے ہے. افتخار بھائی، خلیل بھائی، آپ عابد صاحب، آپ سارے میرے بزرگ، جملہ سادات کے قدموں پہ ہاتھ. اللہ نے بتانا چاہا جو رسول ہوتا ہے نا وہ اوروں کی گود میں نہیں پلتے. محبت کے ساتھ نبی اوروں کی گود میں، نبی اوروں کی گود میں نہیں پلتے. میں ثابت قرآن سے کروں گا. تمہارے فرضی قصے کہانیاں. اچھا پھر کیا ہوا؟ گزرے کوئی 2-3 دن گزرے جی.
نظر اللہ ریاض حسین جی 2-3 دن گزرے، دل میں خیال پیدا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی جی بڑی، آپ نے اسے بلایا، موسیٰ کی ماں نے کہا بیٹے بات سن، میں تو ماں ہوں، میں یہ سارا کچھ نہیں کر سکتی، مگر اس کا حکم یہ ہے، ایک صندوق بنا کے لا۔ ایک صندوق بنایا گیا، موسیٰ کو اس میں رکھا گیا، موسیٰ کو رکھ کے کہا پانی کے حوالے کر، مگر پتر واپس نہ آمی۔ ذرا سارا ماجرا ویکھی، ماں کیوں وکھانا چاہنی ہے؟ کہا اس نے وعدہ کیتا ہے موسیٰ واپس میری گود چاہنائی، تے ذرا مینوں ویکھ کے دس اے سارا اہتمام کیویں ہے؟ صندوق منگوایا گیا، موسیٰ کو اس میں ڈالا، پانی کے حوالے کر دیا۔ قبلہ شاہ صاحب مجھے نہیں پتا پانی کدھر جا رہا تھا، مگر صندوق اس طرف آیا جہاں فرعون کا محل تھا۔ اوپر ایک بی بی بیٹھی ہے، اس کا نام ہے آسیہ۔ ہاں اے کھولے ہو جی، آسیہ یہاں پہلا سٹیج ہے جہاں پہ کوئی نہیں بولا، ورنہ علماء اکثر بولتے ہیں حضرت آسیہ۔ ہاں ہاں حضرت آسیہ۔ میں نے کہا حضرت کیسے ہو گئی؟ مجھے بتا آسیہ کو موسیٰ کا کلمہ کس نے پڑھایا ہے؟ سو لو جی تھوڑی جی دیر ہے میں نا، میں تے تکیہ منگوا لیا تے میں بیٹھنا جی، تسی بھی ذرا سومو جی، تو جاگے ہو تے میں نو دسیو ذرا محبت نال۔ اوپر ایک بی بی بیٹھی ہے، دیکھ کے کہتی ہے صندوق کو پکڑ کے لا، ساری دنیا نے حضرت آسیہ کہا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا جی تجھے نہیں پتا فروکی صاحب، اس نے نبی کی 4 دن خدمت کی ہے۔ نہیں یار، یا بول یا سارے چپ کرے ہو جی، اس نے 4 دن نبی کی خدمت کی ہے۔ میں نے کہا جا اے ظالم، تیرا عقیدہ پتہ نہیں تو نے کہاں بیٹھ کے بنایا ہے، جو 4 دن نبی کی خدمت کرے وہ حضرت آسیہ ہے، جو 56 سال مصطفیٰ کی خدمت کرتا رہے۔ اس ابو طالب کے کلموں کے ثبوت اپنے مولویوں کی کتابوں سے ڈھونڈتے ہوئے تجھے کبھی شرم نہیں آئی؟ حضرت آسیہ، اور حضرت آسیہ ابھی جس کا کلمہ ہے وہ صندوق میں ہے، وہ حضرت بن گئی کیونکہ اس کے دل میں ایک بار نبی کا پیار آیا ہے۔ جس کے گھر میں میلاد ہوا ہے مصطفیٰ کا، ہمارا مولوی کہتا ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، تو یہ جو مولوی نہ مانو، پاگل آدمی تینوں نہیں پتا، ایک پٹیں گا تھلے تھلو 100 مولوی نکل نہیں، مانے ابو طالب بھی کوئی جمعے ہی مولوی کے کہنے پہ نہ مان ابو طالب کو، ابو طالب کے ماننے پہ مولوی کو مان۔ جو سرکار ابو طالب کو مانتا ہو تو اسے مان، جو نہیں مانتا انہوں دفع کرتے نو تو وہ تو کی لینا ہی ہوگا۔ کیا بات 7 حملے مجھ پہ ہیں، ڈر آپ رہیں۔ مجھے کہتے ہیں فروکی صاحب آپ بالکل ننگی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ تو حضور کے خاندان کا انکار کرے پھر بھی مسلمان، میں تیرے ایک مولوی کا انکار کر دوں تو میں کافر ہو جاتا ہوں؟ یہ کون سا معیار تم نے بنا رکھا ہے؟ کیا ہوا؟ اوپر سے حضرت آسیہ نے منگوایا، کھول کے دیکھا بڑا بیٹا، میں نہ جی آپ کو ابھی بتاؤں آسیہ حضرت آسیہ کیسے بنی ہیں۔ جیسے صندوق کھولا، بچے کو دیکھا نا، اٹھا کے سینے سے لگایا، جو بھی نبی کو سینے سے لگا لے وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے، وسیم بھائی آپ جی سارے دیکھ رہی ہے۔ حضرت آسیہ نے بلا کے نا کھول کے دیکھا بچہ ہے، تھوڑی دیر گزری فرعون آ گیا۔ فرعون نے جیسے ہی دیکھا کہا ایک ہی ہے، اس کا جی بچہ ہے، کہا میں تو 70,000 مروا دیتا ہے، ہو سکتا تین نہیں پتا نبی نہیں مردے۔ خوش رہے ہو یار، وہ جن کے مر کے مٹیوں میں مل جاتے ہیں ان کے اور ہیں۔ ہمارا تو گنبد خضرا کا مکی جیسے اپنی ظاہری حیات میں تھا ویسے آج بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا تو مسئلہ نظر اللہ نیاز حسین نے۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہا بات سن، میں نے تو 70,000 قتل کروا دیے تھے۔ کہا دیکھ لے میں، اس نے کہا قرۃ عین لی والا کا، ہم اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنا لیں؟ ہم اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ بنا لیں؟ آگے کہا
لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کر. آپ کو نہیں خبر، پانی نہیں، آپ کی توجہ نہیں کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. پانی نہیں، توجہ چاہیے. میرا جملہ نہ پانی ہو جائے یار. کہا ہم اس کو بیٹا نہ بنا لیں. لا تقتلوہ، میرے البکی پیارا بچہ، میرے پیارے بھائی ذرا، لا تقتلوہ، جو نبی کو قتل ہونے سے بچائے. میں کی کر رہا بھنگڑے پاپا کے خطاب سناواں. لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کر، جو قتل ہونے سے بچائے وہی علیہ السلام ہوتا ہے. ہون ذرا پیچھے مڑ کے بیک ہے، نبی نو مارن والے کیڑے کیڑے سن تے بچان والا کیڑا کیڑا سی. یہ تو فیصلہ تو کر ہی سکنا ہے نا. اچھا کہا چونکہ وہ ہے سی نا فرعون سی، تو فرعون چھیتی تو نہیں نہ من دے. اب اللہ کی عزت کی قسم آگے قرآن پاک کی آیت ہے، کاسائی ینفعنا، اور نہ مار ہو سکتا ہے تینوں فائدہ ہی دے وے. او نتخذہ والدن، ہم اسے اپنا بیٹا نہ بنا لے. وہم لا یشعرون، قرآن کہتا ہے اصل شعور کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا. بات میلاد موسیٰ کی آخری کرے، تھوڑی دیر گزری، اس بچے کو دودھ کی تمنا ہوئی. نام ہے موسیٰ. ویکھیو آنکھ کا تعلق رکھنا جی، آنکھ کا تعلق رکھنا. تھوڑی دیر گزری نا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن سب کچھ دیکھ رہی ہے. بھائی جان بڑا پیار جی، بڑا پیار، جاگ کے بیٹھنا. دودھ کی تمنا ہوئی. فرعون نے کہا ساریاں دائیاں آ جاؤ. ساریاں دائیاں آ گئیں. آ کے دودھ دیا. اللہ کی عزت کی قسم، قیامت کی صبح تک آپ سلامت رہیں، قیامت کی صبح تک موسیٰ نے ان دائیوں کے دودھ کو منہ بھی نہیں لگایا. اللہ نے بتانا چاہا نبی اوروں کا دودھ نہیں پیتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. آپ کبھی اس کے بغیر بولیں تو اور مزہ آ جائے گا. آپ کی آواز زیادہ اونچی ہے، میری دب جاتی ہے، وہ اس لیے ذرا اس کے بغیر بولیں گے تو کمال ہو جائے گا. میں نے کہا مالک کیوں نہیں پی رہے، کیوں نہیں؟ آج ذرا سر چکے ہو جی، مجھ سے آنکھ ملائیے. مالک کیوں نہیں پی رہے؟ سورۃ القصص آیت کا نمبر ہے جی 12، اور ربیع الاول کی بھی 12. اور 12 والے ہو آؤ، کب تک 12 سے بھاگو گے؟ کمال نہیں ہو گئی؟ آیت کا نمبر ہے 12. موسیٰ نے منہ بھی نہیں لگایا. میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے؟ کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَادِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے موسیٰ پر ان دائیوں کا دودھ پہلے سے حرام کر دیا تھا. نبی پر اوروں کا دودھ حرام ہوتا ہے. نبی پر اوروں کا دودھ. اب آپ کہیں فاروقی صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ جی میرے سر کا تاج ہے، آپ سے لے کر وہ جو آخری تھڑے تے بندے بیٹھے نے میرے بزرگ اوتو تک. میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سوال بطور امانت رکھ. جب تجھے جواب مل جائے، میرا تیرے درمیان ضامن سید ہے. آپ تو بولے بھی نہیں یار، ضمانت کیا لیں گے آپ؟ میرا ایک سوال ہے کہ جب حلیمہ مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی، مجھے بتا حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ جس کے اندر سکت ہے وہ بولے جی. کیا مذہب تھا؟ اگر تو کہے کافر تھی تو خود کافر ہو جائے گا. کیوں؟ جب کافرہ کا دودھ موسیٰ نہیں پی رہے. میں تھوڑے حصہ میں حاصل ہے نا آنا جی. جب نبی موسیٰ نہیں پی رہے، مصطفیٰ کیسے پیئیں گے؟ اچھا آپ کہیں نہیں فاروقی صاحب آپ کو پتہ نہیں حلیمہ مسلمان تھی؟ میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، آپ بتا دیں حلیمہ کو مصطفیٰ کا کلمہ کس نے پڑھایا تھا؟ سٹیج ہی چپ کر جائے تو تسی تو پھر بولنا ہی نہیں ہے جی. تسی نہ بولے ہو جی. نا امام چپ کر جائے تو مقتدی دا کی کام ہے جی پیچھے؟ یہ نماز الٹی ہے. ہاں پتہ کیا ہوا؟ حلیمہ مسلمان تھی. میں نے کہا کلمہ ثابت کر دے، کیونکہ آپ کا مولوی کہتا ہے کلمہ ثابت نہ ہو تو بندہ مسلمان. حضور نے کیسی میرے کان میں پڑھ لے.
بندے ویسے گھر وعدہ کر کے آئے ہوں بیوی سے کہ میں نہیں بولوں گا تو الگ بات ہے جی، بات تو بولنے والی بنتی تھی۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، کلمہ کس نے پڑھا؟ کان میں میں شاہ صاحب کے نا کان میں کوئی بات کہوں، آپ کے کان میں کوئی بات کہہ دوں ہلکی سی، تمہیں پتہ ہے میں کی کیا جی کئی کان میں تمہیں کہ میں پتہ لگ گیا؟ واہ پٹھیاں متاں والے مولویو، کان میں کئی دا تمہیں پتہ لگ گیا، 1.25 لاکھ دے اجتماع چ من کن تو مولا دا نہ پتہ لگ گیا آج تک، 1.25 لاکھ کے اجتماع میں نہ پتہ چلا۔ ہلکی ہلکی سے پیچھے والا فاروقی صاحب شیعت نو پروموٹ نہ کریا کرو، حضرت ابو بکر اس دروازے کے چکاٹھن ایک چھت ہے، میں کہ جو صحابہ کا منکر ہو اس پہ لعنت ہے، یعنی کیوں نہیں بولے ہو یار؟ اب تو ہمارا عقیدہ ہے نا یار، جو صحابہ کو نہ مانے اس پہ لعنت ہے یار۔ مگر ایک بات بتا، جڑا چکاٹ توڑ کے آوے وہ چور ہوندا ہی، جڑا چھت لو آوے نا وہ ڈاکو ہوندا ہی، جو دروازے کے راستے سے آئے وہ اپنا ہوتا ہے۔ سرکار مولا کائنات نے ایک دن نا بہت چشتی مزاج میں بیٹھے ہوئے تھے، چشتی مزاج کا نہیں پتا، فرمایا جبریل میرے پاس 2 بار آتا ہے، مصطفیٰ کے پاس 1 بار جاتا ہے۔ غور نال حیرانی ہو کے دیکھو، اس دن بھی کئی ایسے تھے جنہوں نے دیکھا جا کے حضور سے جا کے شکایت کی، حضور دیکھو نا یہ بھی بلا کوئی گل ہے، تو انہوں تو پتہ ہی نہیں لگا میں کیویں کیا ہے، حضور بلا یہ بھی کوئی گل ہے، بلا تو اڈے کو ایک باری تے مولا کہے، حضور سمجھ گئے پیڑاں ہو رہے ہیں پھکیاں ہو رہے ہیں، تکلیف ہو رہا ہے۔ کیا کہا؟ کہا جی حضور علی کہتے ہیں میرے پاس 1 بار 2 بار آتا ہے، مصطفیٰ کے پاس 1 بار جاتا ہے۔ سرکار مسکرا کے فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا میں شہر ہوں وہ دروازہ ہے، اور کائنات کے مالک نے اصول رکھا ہے جو بھی شہر میں آئے 1 بار دروازے سے ہو کے آتا ہے، 1 بار ہو کے جاتا ہے، اصول ہی یہ بنتا ہے، ہمارا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا دودھ حلیمہ مسلمان تھی تو کلمہ کس نے پڑھایا؟ او جی فاروقی صاحب 40 سال کے بعد مسلمان ہو گئی تھی، میں نے کہا جا جاہلا، جو 40 سال کے بعد مسلمان ہوئی اس کا مطلب ہے نبی نے دودھ کافرہ کا پیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بندے آئے، سپاہی راستے میں ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم کا گھر کا پتہ پوچھ رہے ہیں، ابراہیم دا گھر کتھے؟ فرمایا وخامہ یا لے چلنا؟ اچھا جی لے چلو، گھر لے جا کے کہا یہاں بیٹھو کھانا، وہ کھانا شانا پکایا، اتنی دیر میں ان کو نیند آ گئی، اٹھ کے جگایا، کھانا دسترخوان لگایا، لگا کے فرعون کے سپاہیوں کو بٹھا کر نا ابراہیم سامنے بیٹھ گئے، تسی بھی کھاؤ، کہا نہیں تیرا مذہب ہو رہے میرا مذہب، توجہ کری یار، تیرا مذہب اور ہے میرا مذہب۔ ابراہیم نے اپنا کمایا ہوا، اپنے گھر کا پکایا ہوا، اپنے دسترخوان پہ کافر کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھایا، نہیں پہلے سمجھ لے، ابراہیم نے اپنا کمایا ہوا اپنے گھر میں پکایا ہوا کافر کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے نہیں کھایا، محمد نے 56 سال ابو طالب کے دسترخوان سے کھایا ہے۔ اب مجھے بتا اب بھی کلموں کی ضرورت ہے ابو طالب کو نا، تجھے پھر بھاگ بھوک کے ہمارے پاس آنا پڑے گا، ہم تجھے بتائیں گے مسلمان 2 طرح کے ہیں، مسلمان 2 طرح کے ہیں، ایک وہ مسلمان ہیں جو حضور نے آ کے کیے ہیں، توجہ میرے حل رکھنا جی، جو آ کے کیے ہیں، حضرت ابو بکر بعد میں مسلمان ہوں، میں ڈیٹ بتا، میں فاروقی ہوں، کمال ہے پھر بھی شیعہ، کمال ہو گئی پھر بھی شیعہ، کیوں؟ فاروقی دا لفظ نہیں دیکھنا، اندر تکلیف ہو رہا ہے، اہل بیت اطہار کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ میں نے کہا جی مجھے بتائیے 56 سال کھلایا، تجھے نہیں پتا اس بات کا حضور مسلمان کافر یہ وہ سارا بکھیڑا کیا ہے؟ کہا فاروقی صاحب آپ بتائیں۔ میں نے کہا جو مسلمان بعد میں ہوئے، حضرت عمر بعد میں مسلمان ہوئے، ڈیٹ بتا۔ تیری عادت ہے اہل بیت اطہار دی ڈیٹاں تے قبضہ کرن دا، اس پورے اجتماع میں سے 5 بندوں کو سمجھ آ جاتی میں چشتیوں تک خوش چلا جاتا۔ 22 رجب نیاز ہے سیدنا امام جعفر صادق کی قبضہ، انیک بھی نہیں بولے کربلا آئے چھے،
سارے جتنے بولے ہو سب کو سلام ہے جی میرا، آپ سارے پکے حسینی ہو، آخر تک مجھے پتہ ہے اس بات کا۔ حسینی نواب مزاج کے ہوتے ہیں، کوئی بولتے ہیں کوئی نہیں بولتے، مگر ایسا کبھی میں نے زندگی میں نے کہا جو حسینی ہے، حسینی ہوتا نا تو یہاں آتا کس لیے؟ سیدوں کے آستانے پہ جو بھی آتا ہے وہ حسینی بن کے آتا ہے۔ اتنے سالوں میں سید محمود الحسن شاہ صاحب نے ہمیں حسینی بھی نہیں بنایا یار، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ نہیں بولے نہ بولے پھر بھی آپ حسینی ہیں۔ پھر میں نے کہا جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں وہ اور ہیں، جو مسلمان بن کے آئے ہیں وہ اور ہیں۔ اچھا وہ کیسے؟ میں نے کہا جب حلیمہ سعدیہ تیرے مطابق پہلے سے مسلمان ہے تو اگر بنو سعد کی وہ کمزور عورت تو ہی آکھیا نا وہ آپ بھی کمزور ہو دی ڈاچی بھی کمزور، تیرے کول تو یہی ملاد ہے نا، تو یہ بتاتا رہا کہ حلیمہ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ ایک رات ساری دائیاں اکٹھیاں ہو کے آ کے کہنے لگی، ساریاں دائیاں کہن حلیمہ نو کن شوق نوے ہن پالنی ہے، کچھ تے رکھ خیال اس غربت دا کن زر دولت پئی گالنی ہے، تیرے ہاتھ کتھوں اینا زر آیا کروں باہر نہ کچھ بھی پالنی ہے، اور یہ دس دے صحیح ہے پیت سانو کن رات ساری دیوا بالنی ہے۔ اے جوانگ حلیمہ جواب دیتا، کدو اینی یہ میری مجال سہیو، میں نے نہ مارو میں نے دولتاں دے، تھوڑا جیاتے رکھو خیال سہیو، بے شک دیسا میں جواب ہودا، جڑا کیتا ہے تسی سوال سہیو، آیا ایک مہمان ہے کار میرے، کیتے دور چاہو نے سوال سہیو، میں ڈگدی ٹہندی دولتی نو، لیا آ کے اونے سوال سہیو، تو سب پلسو یوسف مچھری نو، کدے تکو جے اودا جمال سہیو، کیویں ودہا مک تے واللیل زلفاں، کی دیما میں او دی مثال سہیو، ہن اصل حقیقت تسنیہ ریا اگلا نہیں میرا حال سہیو، کیویں ایک در یتیم ہے کر میرے سب رونقہ میں او دے گال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر بنو سعد کی وہ کمزور عورت بغیر کلمہ پڑھے قبلہ مسلمان ہو سکتی ہے، 18,000 قبیلوں کا بادشاہ خواجہ ابو طالب ابھی تک کلمہ پڑھنے کا ابھی تک وہ پابند ہے کہ کلمہ پڑھے گا تو مسلمان ثابت ہوگا؟ نہیں بابا، معاملہ اور ہے۔ بس اللہ وہ چہرے الگ کرنا چاہتا ہے جن کو قرآن کی سمجھ آتی ہے۔ میلاد موسیٰ پڑھا، میلاد یحییٰ پڑھا، میلاد عیسیٰ پڑھا، جب مصطفیٰ کے میلاد کی بات آئی نا اللہ کی قسم میلاد سے بات نہیں کی، کہا لا اقسم بہذا البلد، محبوب تیرے اس شہر امن والے شہر مکہ کی قسم، مالک تیرا گھر ہے اس لیے کہا نہیں۔ میں مکان لگا مگر سن لے ہو وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب میرے قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کو نسبت تیرے قدموں کی تلیوں کے ساتھ ہے، اس شہر کی گلیوں نے تیرے تلووں کو بوسہ دیا ہے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میلاد آن لگے آجے جی، اور کان چنگل نہ دے لے ہو، اینج نہ کرے ہو، دیکھو جی وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، تیری ماں کی بھی قسم تیرے باپ کی بھی قسم، تجھے پیدا ولادت تیرے جس گھر میں تیرا میلاد ہوا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے اس کی قسم، جس گھر میں حضور کا میلاد ہو اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وما ولد، جو جس کا میلاد ہوا ہے اس کی بھی قسم۔ آگے پتہ کیا کہا؟ کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، میں انسان نو رکھے ہی تکلیف ہے۔ میں نے کہا مالک میلاد کے ساتھ تکلیف کیوں؟ کہا کئی انسان ہوں گے دکھنے میں مگر میلاد سے تکلیف ہوگی۔ قرآن کہہ رہا ہے میلاد سے تکلیف ہوگی۔ اچھا آپ کہیں جی حضور کیا کہتے ہیں نبی کے صحابہ نے تو نہیں منایا، توجہ ہے سر؟ یار آپ کیا سنتے ہیں یار؟ نبی کے صحابہ نے تو میلاد نہیں منایا، قرآن سر پہ رکھ تب صحابہ تھے ہی نہیں، میلاد کون مناتا؟ یار پتہ نہیں کیا سنتے ہیں آپ بھئی، تب نبی کے صحابہ تھے ہی نہیں جب میلاد ہوا تھا۔ پھر جس کے گھر میں میلاد ہوا ہے اس کے گھر میں 3 دن حضور کا میلاد جشن مناتے رہے،
کبھی اونٹ کا گوشت ہوتا، کبھی بکروں کا گوشت ہوتا، 3 دن لوگ آ کے کھاتے رہے جشن مصطفیٰ کا۔ اور میلاد کہاں سے؟ جس کے گھر میں میلاد ہوا ہے اس کارنل تیری بندی نہیں۔ جنہوں نے تیرا ایمان چیک کرنا تھا تو ان کے ایمان کی سرٹیفکیٹ تو دیتا ہے، لعنت ہے تیرے عقیدے پر۔ وہ کلے ایمان کا باپ ہے، اس کے متعلق تو کہتا ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اور جن کا کلمہ ایک دن بھی ثابت نہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہتے کہتے تیری زبان نہیں تھکتی۔ شرم آنی چاہیے تجھے اس بات کی۔ مصطفیٰ نے کیا میلاد اپنا منایا؟ بخاری پہ یقین ہے جی؟ چلو کچھ نو نہ صحیح تے باقی اکثریت نو تے ہے نا جی، وہ چہرے میں دوروں نظر آ جاندے نے۔ امام بخاری کے مطابق 3 دن حضور نے اپنے گھر میں بکرے پکائے۔ ایک روایت 1 دن کی بھی ہے، حضور نے ہر پیر کے دن روزہ رکھا، صحابہ نے پوچھا کیا؟ فرمایا میرے میلاد کا دن ہے۔ دن آتا ہے ہر 8 دن کے بعد، تاریخ آتی ہے سال کے بعد، سال کے بعد جب تاریخ آئی حضور نے بکرے پکائے۔ امام بخاری کے مطابق صحابہ نے پوچھا حضور ہم سارا سال ہی آپ کے ہی نیاز کھاتے ہیں، آپ کے گھر کا کھاتے ہیں، آج کوئی خاص وجہ؟ فرمایا میری ولادت کی تاریخ ہے، میری ولادت کی تاریخ ہے۔ اچھا، مولوی کہنے لگا نہیں جی یہ عقیقہ تھا۔ کیا تھا؟ عقیقہ تھا، میلاد نہیں تھا۔ میں نے کہا اتنے سیدوں کے درمیان بیٹھ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نہ ٹھنڈے دل سے ان سب کو بتا عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ مرغاں دے کھانے میں؟